عقیدے کی درستگی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے عقیدے درست ہوں۔ جن لوگوں کے عقیدے خراب ہوئے اور انہوں نے انبیاء اولیاء کو مختار کل، مشکل کشا، حاجت روا، نفع نقصان کا مالک، عطا کرنے والا، جھولیاں بھرنے والا سمجھا، انہیں دھوکہ کہاں سے لگا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ انہوں نے نبی کے معجزے دیکھے، انہوں نے بزرگوں کی کرامتیں دیکھی، ان کرامتوں کو دیکھ کر اور معجزوں کو دیکھ کے دھوکہ لگ گیا کہ ان کے اختیار میں ہیں، ان کے قبضے میں ہیں، یہ جب چاہے صحت دے دیں، جب چاہے مادرزاد نابیناؤں کو بینا کر دیں، جب چاہیں روزی بڑھا دیں، جب چاہیں پانی میں اضافہ کر دیں، صحت میں برکت دے دیں۔ لوگوں کو دھوکہ لگ گیا، دھوکہ لگ گیا۔ نوٹ کر لو، معجزہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اور کرامت ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے۔ معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے اور کرامت میں ہاتھ ولی کا ہوتا ہے۔ اختیار اور مرضی عرش والے کی ہوتی ہے۔ پکا لو اس کو پکا لو، اپنے ذہنوں میں بٹھا لو اس کو۔ کوئی آدمی ولی کی کرامت آپ کے سامنے پیش کرے اور قدرت ثابت کرے، اس کو کہو او میرے بھائی یہ کرامت ہے، یہ بزرگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، صادر ان کے ہاتھ پہ ہوئی ہے۔ اختیار کس کا ہے؟ مرضی کس کی ہے؟ یہ تو نہیں ہے کہ نبی کی مرضی سے معجزہ صادر ہو، نبی کی مرضی سے، ولی کی مرضی سے کرامت ثابت ہو۔ مریم اندر ہے، زکریا پہنچے، میں واقعہ نہیں بیان کرتا، صرف اشارہ کرتا ہوں، بے موسم پھل آگے پڑے، وہ بچی ہیں مریم، زکریا حیران، کفالت میں کر رہا ہوں، پھل کون پہنچا گیا؟ کہتے ہیں انا لکی ھذا، انا مکانیہ، مانا یوں کریں گے ایک کسی منڈی چ لبدے نہیں، تیرے کول کنی آئی۔ انا زمانیہ، مانا یوں کریں گے انہاں دا موسم ہی کوئی نہیں۔ لوگاں دے بزرگ یار قبراں چوں ویکھ لیندے، میں نے تو ممبر تو بیٹھے نظر نہ آوے تو گل تو کون ہوئی نا۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر، اللہ۔ یہ کسی منڈی میں نہیں بکتے، تیرے پاس کہاں سے آئے؟ انہاں دا موسم کوئی نہیں، بند کمرے میں بے موسم پھل تیرے پاس کیسے آئے؟ مریم نے کہا میرے اختیار میں ہے، میں جب چاہوں پھل منگوا لوں، میں جب رب سے کہوں پھل آ جائیں۔ نہیں، قالت، مریم نے کہا ہوا من عند اللہ، ہوا من عند اللہ، یہ وہاں سے آئے ہیں جو موسموں کا پابند نہیں ہے، یہ وہاں سے آئے ہیں جو موسموں کا۔ تو پھر مریم کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں؟ کہ میری کرامت، پھلوں کا آ جانا کس کے اختیار میں ہے؟ آپ میں سے جو پڑھے لکھے لوگ، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، نوجوان آئے ہیں، ایک ہی دلیل دوں گا انشاءاللہ، بڑی سادہ سی دلیل دوں، بڑی سادہ سی دلیل دوں، اور انشاءاللہ آپ ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے، یہ بات ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے
کہ معجزہ نبی کی مرضی سے صادر نہیں ہوتا، نبی کے قبضے اور اختیار میں نہیں ہوتا، اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ آپ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے انشاءاللہ، لیکن آپ میری بات کو غور سے سنیں اور ہر قسم کی ضد نکال کے سنیں۔ اگر معجزہ نبی کے ہاتھ میں ہوتا، اگر معجزہ نبی کی مرضی کے مطابق ہوتا، اختیار میں ہوتا، تو حضرت موسیٰ لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھ کر کبھی نہ بھاگتے۔ کیوں جی؟ مرضی نال لاٹھی سب بنی سی، ان کے ارادے سے بنی تھی، ان کے اختیار سے بنی تھی۔ وہ سانپ جو بنا تھا ان کی مرضی سے بنا تھا، ان کے اختیار سے بنا تھا۔ اگر اختیار سے بنا تھا تو بھاگنا کیوں؟ قرآن کہتا ہے بھاگے، اسامی سپ نو آکھیا بے پیچھے لگ جا، ولم یعقب، میرا نبی پیچھے مڑ کے بھی نہیں سی ویکھدا۔ ہم نے کہا اقبل اقبل، سامنے آئیے، سامنے آئیے، اسے پکڑیے۔ اور اہل علم طبقہ، جاہلوں سے میری گفتگو نہیں ہے، اہل علم سے میری گفتگو ہے۔ فیس بک کے ذریعے اگر کوئی عالم میری اس گفتگو کو سن رہا ہے، خدا کے لیے توجہ کرے۔ قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ، سنعیدها جمع متکلم کا صیغہ ہے، سنعیدها سیرتها الاولی، پکڑنا تیرا کام ہوگا، پہلی حالت پہ لوٹانا ہمارا کام ہوگا۔ جاؤ سورۃ طٰہٰ پڑھو، سنعیدها، ہم لوٹائیں گے۔ لاٹھی کو سانپ بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ اس سانپ کو دوبارہ لاٹھی میں بدلنے والا بھی کون ہے؟ فرعون کے دربار میں پھر یہ لاٹھی سانپ بنی نا۔ فرعون نے کہا جادو ہے، میں مقابلہ کرواؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لے آ جادوگران۔ اس نے جادوگروں کو اکٹھا کر لیا، میدان سج گیا۔ سورۃ طٰہٰ پڑھیں، سورۃ قصص پڑھیں۔ جب میدان سج گیا تو جادوگروں نے حضرت موسیٰ سے کہا تو پہلا وار کرنا کہ اسی کریے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جڑا رچ تساں کرنا کر لو، کڈو، نکالو، کیا کرنا چاہتے ہو؟ قرآن کہتا ہے انہوں نے رسیاں ڈالی، لاٹھیاں ڈالی، جادو تھا، لاٹھیاں لاٹھیاں ہی رہیں، جادو میں شکل نہیں بدلتی، لاٹھیاں لاٹھیاں ہی رہیں، رسیاں رسیاں ہی رہیں۔ انہوں نے آنکھیں ان پر اثر انداز ہوئے، دیکھنے والوں کو لگتا یوں تھا کہ یہ کیا بن گئی ہیں؟ پھنکارنے لگی۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ قرآن کہتا ہے آج حضرت موسیٰ پھر ڈر گئے۔ کوئی طور پہ تو ڈرے، وہ تو پہلی بار تھی، اب کیوں ڈرے؟ قرآن کو کہنا پڑا، اللہ کو کہنا پڑا لا تخف، لا تخف، ڈریے نہیں، انکا انت العالی، آخری کامیابی تیری ہوگی، ڈریے نہیں۔ آج ڈرنے کی کیا وجہ ہے؟ کئی وجہ ہیں، آپ تفسیریں پڑھیں آپ کو وجوہات مل جائیں گی۔ میں ایک دو وجہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ میری لاٹھی بھی تے سب بڑھنا تے انہاں دیاں لاٹھیاں بھی سب بڑیاں، انہاں بھڑویاں نو کیجیں سمجھ آئے گی؟ یہ جو دیکھنے والے ہیں فرعون، وہ کہیں گے وہ بھی سانپ بن گئے، تیری لاٹھی بھی کیا بن گئی؟ سانپ۔ فرق کیا ہے؟ یہ حضرت موسیٰ کے ذہن میں یہ آئے۔ وہ عالم الغیب تو نہیں تھے، اللہ کو پتا تھا نا بھی جیلے تیری لاٹھی سب بڑھنی ہے نا
اس نے پھر سارے سانپوں کو. دوسری وجہ یہ ہے, اگر پسند آئے تو کہنا بندیالوی اس کی اچھی تفسیر کر گیا ہے. ڈرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ مولا انہوں نے لوگوں کو دکھا دیا رسیاں لاٹھیاں سانپ بن گئی, یہ ان کا علم ہے, یہ ان کا ہنر ہے, یہ ان کا فن ہے, جب چاہیں جہاں چاہیں جس کے سامنے چاہیں یہ سب کچھ کر کے دکھائیں. مولا میری لاٹھی کا سانپ بننا وہ میرے اختیار میں نہیں ہے, تیرے اختیار میں ہے. تے تو مرضیاں دا مالک ہے, پتہ نہیں ہن تیری مرضی بندی بھی ہے کہ تے جے تیری مرضی نہیں بندی تے میرے پلے ککھ نہیں. معجزہ ہے برحق, کوئی انکار نہیں. اولیاء اللہ کی کرامتیں سچی سچی کرامتیں برحق. لیکن اتنی بات آپ ذہن میں رکھیں گے, معجزے میں ہاتھ نبی کا, کرامت میں ہاتھ ولی کی, لیکن مرضی اور اختیار ان کا نہیں ہوتا.